بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، مجرب دیسی نسخے کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا ویڈیو ڈینگی وائرس کے متعلق ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ڈینگی کی علامات بھی بتائیں گے اور اس سے کیسے بچنا ہے، اور اس کا علاج، دیسی ٹپس بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کا ایسا سائنٹیفک علاج بتائیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی آپ ڈینگی بخار سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکو گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو ڈینگی کا وائرس ہو گیا ہے، یعنی کہ ڈینگی بخار ہو گیا ہے، تو ان ٹپس کو فالو کر کے آپ اس سے بہت جلد چھٹکارا حاصل کر سکو گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کوئی بھی چیز اس کی مس مت کیجیے گا۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اور ڈینگی کے بخار، جن کو ڈینگی کا وائرس ہے، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل مجرب دیسی نسخے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آسانی کے ساتھ مل سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ اس سال ڈینگی بخار جو ہے وہ پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ڈینگی وائرس کے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر شکار اس کے پنجاب کے لوگ ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں اس کے کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ڈینگی بخار میں شدید بخار ہوتا ہے انسان کو، جس سے جسم کا ٹمپریچر جو ہے 102 سے لے کر 105 تک ہوتا ہے، اور اس بخار میں سر، کمر اور پٹھوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں، جوڑوں میں اور آنکھوں کے نیچے بہت درد ہوتا ہے۔ اور ڈینگی کا مریض جو ہے وہ جسمانی کمزوری اس کو ہونے لگ جاتی ہے، اور منہ کا ذائقہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹس جو ہے وہ 20,000 سے بھی کم سطح پہ آ جاتی ہیں۔ ویسے عام روٹین میں ایک انسان کے اندر جو ہے 4 لاکھ فی مائکرو لیٹر بلڈ میں پلیٹلیٹس ہوتی ہیں۔ عام بخار میں یہ کم ہو کر 90,000 سے لے کر 1 لاکھ تک ہو جاتی ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈینگی بخار یعنی کہ ڈینگی وائرس کے علاج کے لیے کوئی بھی مخصوص ایلوپیتھک میڈیسن ابھی تک مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو انفیکشن ہو بھی گیا ہے تو آپ پین کلر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بھول کر بھی کبھی ایسپرین کا استعمال نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایسپرین کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کی میڈیسن میں ایسا سالٹ موجود ہوتا ہے جو کہ خون کو پتلا کر کے اس کو بہنے سے نہیں روک پائے گا، یعنی کہ خون آپ کا ناک کے ذریعے بہنے لگ جائے گا۔ جہاں پر دوستو اس کی کوئی بھی ایلوپیتھک میڈیسن نہیں ہے، لیکن تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ خوراک ایسی چیز ہے جس سے اس کے وائرس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، اور خون کے پلیٹلیٹس کو بھی جو ہے وہ انکریز کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈینگی وائرس سے پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں تو ایسی قدرت نے ہمیں چیزیں عطا کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کی مدد سے ہم اپنی پلیٹلیٹس کو جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایسی ہی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جن سے کہ استعمال کرنے سے آپ کے وائرس میں بھی کمی ہوگی اور آپ کے بلڈ کے پلیٹلیٹس میں بھی اضافہ ہوگا۔ باقی تو پیارے دوستو، آپ سب لوگ جانتے ہی ہو کہ یہ دھاریوں والا چتکبرا سا مچھر ہوتا ہے، اس کے مادہ کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کو جو ہے ڈینگی وائرس ہوتا ہے۔ یہ صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں اپنے شکار پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس وائرس کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جسم میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، وہ لوگ ڈینگی وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے شکار لوگوں میں جسم میں خارش بھی ہوتی ہے، ناک اور مسوڑوں سے ہلکا ہلکا خون بھی بہنے لگ جاتا ہے، یہ بھی ان کے نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو اب آتے ہیں ان ٹپس کی جانب جس کا ویڈیو کے شروع میں نے آپ لوگوں کے ساتھ
ذکر کیا تھا۔ نہایت ہی آسان اور ہیلپ فل ٹپس ہیں جن کی مدد سے آپ اس وائرس سے اپنا جان چھڑا سکتے ہو۔ نمبر 1 پہ اس کے لیے ہے بکری کا دودھ۔ بکری کے دودھ میں خاص قسم کے پروٹین ہوتے ہیں جو کہ گائے اور بھینس کے دودھ میں شامل نہیں ہوتے۔ بکری کا دودھ مریض کو پلیٹ لیسٹ کو پورا کرنے اور اس وائرس کی روک تھام میں بہت زیادہ مددگار ہے، اور صبح شام اس کا دودھ استعمال کیا جائے تو اس وائرس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، اور اس کے علاوہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا اور پلیٹ لیسٹ بھی انکریز ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بکری کے دودھ کے حوالے سے ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا ایک نیم کا درخت ہوگا اور ایک بکری ہو تو 50 مریض اس کے نیچے سوئے ہوں رہتے ہوں تو وہ ٹی بی کے 50 مریض تو وہ 50 مریض ٹی بی کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تاثیر نیم اور بکری کے دودھ میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بکری کا دودھ استعمال کرنا ہے، نمبر 2 پہ نیم آ جاتی ہے۔ نیم کے پتے جو ہیں وہ پلیٹ لیسٹ میں اضافے کے لیے اور ڈینگی کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ نیم میں وائرس کے خلاف لڑنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے اور جو انفیکشن کے خلاف بہت زیادہ قوت مدافعت رکھتی ہے۔ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ تو ڈینگی کے مریض کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، چند پتے لے لیں، ان کو آپ نے ابال لینا ہے۔ ابالنے کے بعد اس کو چھاننے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں آپ لوگوں نے شہد ایڈ کرنا ہے۔ شہد ایڈ کر کے ڈینگی کے مریض کو دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ پلا دیں۔ اس سے ایک تو یہ ڈینگی کا وائرس بھی ختم ہو جائے گا، دوسرا یہ پلیٹ لیسٹ میں بھی بے حد اضافہ کرے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پیارے دوستو پپیتے کے دوستو، آپ لوگوں نے صرف اور صرف پتے استعمال کرنے ہیں، کیونکہ ڈینگی کی وجہ سے جسم میں وائٹ سیلز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پپیتے کے پتے بھی بہترین ایک غذا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو چند منٹوں میں ہی اس کمی کو پورا کرتے ہیں اور ڈینگی وائرس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے 3 یا 4 پتوں کو دھو کر آپ ان کو گرینڈ کر لیں۔ گرینڈ کرنے کے بعد اس میں پانی شامل کر کے گرینڈ کریں اور اس کا جوس بنا کے وہ مریض کو دن میں 2 یا 3 مرتبہ پلائیں۔ اس سے بھی ڈینگی وائرس ختم ہوگا اور پلیٹ لیسٹ میں جو ہے وہ بے حد اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور گھریلو ٹپس جو ہے وہ ہے سیب کا جوس۔ سیب کا جوس نکالنا ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 1 عدد نیمبو کا پانی شامل کر لینا، 1 گلاس سیب کا جوس، 1 عدد لیمو، وہ ایڈ کر کے آپ ڈینگی کے مریض کو صبح شام 1 گلاس پلائیں۔ اس سے بھی جو ہے پلیٹ لیسٹ میں اضافہ ہوگا اور ڈینگی وائرس سے جو ہے وہ بہت جلد نجات ملے گی۔ سیب جو ہے وہ پیارے دوستو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے، یہ بھی وائرس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے، اور سیب اور لیمو کا جوس پلیٹ لیسٹ میں اضافے کا بھی سبب بنے گا۔ اور ہماری آخری ٹپس جو ہے آج کی وہ ہے امرود۔ امرود بھی وٹامن سی سے مالا مال ہے اور اس میں معدنیات بھی بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ تو وٹامن سی جو ہے وہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، اور یہ خون کے پلیٹ لیسٹ کو بھی انکریز کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اور ڈینگی کے مریض کو آپ یا تو اس کا جوس بنا کر دیں یا ڈینگی کا مریض دن میں 2-3 امرود کھا لیں، تو اس سے بھی پلیٹ لیسٹ میں اضافہ ہوگا اور ڈینگی کا وائرس جو ہے وہ ختم ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا پیارے دوستو ڈینگی کے حوالے سے آج کا ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔